تو دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں اسلامک کمانڈرز پارٹ 2۔ نمبر 5 پر جن کا نام آتا ہے وہ ہے ہارون الراشد۔ ہارون الراشد 1786 میں الباسط سلطنت کے 5ویں خلیفہ بنے تھے۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ وہ اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ جب ہارون الرشید گدی پر بیٹھے تھے تو اسلام کا سنہرا دور چل رہا تھا۔ جب ان کی حکومت تھی تو ان کی سلطنت ان کی اپنی طاقت میں تھی، جہاں انہوں نے اپنی سلطنت کو مراکو سے لے کر انڈیا تک پھیلا دیا تھا۔ انہوں نے 797 سے لے کر 806 تک بیزنٹین امپائر کو ہرایا تھا۔ ہارون الراشد ان عظیم لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اسلام کے طور طریقے کو آگے تک بڑھایا تھا۔ وہ تاریخ میں عظیم مسلم لیڈرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کی۔ چوتھے نمبر پر جن کا نام آتا ہے انہیں مسلم دنیا میں سب سے عظیم کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے۔ وہ مسلم دنیا کے ایک ایسے جنگجو تھے جنہوں نے پورے اسپین کو فتح کر لیا تھا، جن کا نام ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد ایک بربر مسلم اور جنرل تھے۔ وہ موسیٰ بن نصیر کا ایک بھروسے مند غلام تھا۔ طارق بن زیاد نے 712 میں گواڈلیٹ کی لڑائی میں وسی گوتس کو ہرایا تھا۔ وسی گوتس کا لشکر ان سے 3 گنا بڑا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ہمت کے بلبوتے پر انہوں نے وسی گوتس کو ہرا دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے 300 عرب اور 10,000 بروس کے ساتھ مل کر اسپین کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جہاں اس سلطنت نے 1200 سالوں تک راج کیا۔ تیسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ ایک ایسے جنگجو تھے جنہیں صرف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس ساری دنیا میں بھی ایک عظیم انسان مانا جاتا ہے، جن کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھیں، ایک بہادر لیڈر، نڈر انسان۔ مسلم دنیا میں ایسے کم ہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت اور ہمت کے بلبوتے پر عیسائیوں کے کروسیڈرز کو ہرایا تھا اور ایجپٹ اور سیریا کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اس میں رہنے والے عیسائیوں پر کوئی ظلم نہ کیا، بلکہ ان عیسائیوں کو انہوں نے کھل کر جینے کی آزادی دی۔ جنگ میں ملے سونے چاندی کا استعمال وہ اسکول، مسجد اور ہسپتال بنانے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ 4 مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو نمبر 2 پر جو جنگجو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم جنگجوؤں کی لسٹ ہو یا پھر عظیم کمانڈرز یا جنرل کی لسٹ ہو، اگر اس میں خالد بن ولید کا نام نہ ہو تو وہ لسٹ ادھوری ہے۔ خالد بن ولید وہ جنگجو ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھیں اور انہوں نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری تھی۔ ایک جنگ کے اندر تو انہوں نے 9 تلواریں خود اکیلے ہی توڑ دی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کے مقابلے میں آئے ہوئے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے دشمن ڈر سے کانپنے لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو کے نہیں مرے، وہ عام لوگوں کی طرح ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے بیزنٹائنز کو، رومن امپائرز کو اور پرشین امپائرز کو بھی ہرایا تھا۔ وہ صرف اسلام کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اب تک کے عظیم کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہیں۔ نمبر 1 پر جو جنگجو ہیں دنیا ان کی بہادری کی مثالیں دیتی ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے۔ حضرت علی کی بہادری اور طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنگ خیبر میں یہودی لشکر کے لیڈر مرہب کو ہرایا تھا۔
مرحب جو کہ ایک پہلوان تھا جس کی طاقت سے اچھا بندہ خوف کھاتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو شکست دی اور تو اور انہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا کر دشمنوں کو ہرایا تھا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 20 سے 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ جنگ خیبر کے بعد ان کی بہادری اور طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا کا ٹائٹل دیا تھا۔ وہ صرف بہادر اور طاقتور ہی نہیں تھے بلکہ مہربان بھی تھے، جہاں وہ جنگ میں ہارے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جہاں انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا اپنے سپاہیوں سے کہ وہ جنگ میں عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ کریں بلکہ ان سے اچھا سلوک کریں۔ نہ حضرت علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ہی ذوالفقار جیسی کوئی تیز تلوار ہے، بے شک حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 10 عظیم جنگجو جن کے بارے میں نے آپ کو ان 2 ویڈیوز میں بتایا تھا۔ آپ کے خیال میں ایسے کون سے جنگجو تھے جو ان دونوں پارٹس میں نہیں تھے؟ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔